کا طریقہ ہے۔ مردوں کی پاکیزگی کس کے اندر ہے، عزت کس کے اندر ہے، آبرو اور عظمت کس کے اندر ہے، تو مالک نے واضح فرما دیا کہ وہ مومن کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتا ہے۔ اب یہاں اگر آپ بغور دیکھیں اور صرف تقریر کی حد تک نہ دیکھیں، اس کو اپنے ذہنوں میں ذرا بٹھا کر دیکھیں گے تو پھر یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب آپ مومن مردوں سے کہہ دیں۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے، اور پھر یہ کس کے ذریعے ہمیں دیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے، یہ قرآن کی آیت۔ فرمایا محبوب اپنی امتیوں کو، اپنے پیاروں کو خود ہی کہہ دو کہ نگاہیں جھکا کے رکھنی ہیں۔ اچھا، نگاہیں جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ بالخصوص جس وقت کوئی عورت سامنے آئے، کوئی غیر چیز سامنے آئے جس کے دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا، فوراً نگاہیں جھکا لو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب میں اگر کہوں میرے اوپر پریشانیاں بڑی ہیں، تکلیفیں بڑی ہیں، تو میں جب اپنے اللہ کے حکم کو ترجیح کوئی نہیں دے رہا، جب میں اس حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے، تو مالک کے غصے کو دعوت دینے کے مترادف ہوا کہ نہ ہو؟ یہ ظاہر ہے، اس کا اسلوب دیکھیں۔ قرآن نے، اللہ نے جن چیزوں کو بیان کیا واضح فرما دیا، لیکن یہاں پہ انداز تھوڑا جدا ہے۔ اے محبوب آپ کہہ دیں مومن مردوں سے، آپ کہہ دیں، آپ ان سے کہہ دیں، آپ ان سے بات کریں۔ یا اللہ پاک کیا بات کروں؟ ان سے کہہ دیں کہ نگاہیں جھکا کے رکھنی ہے۔ اور کیا کہنا ہے جی؟ فرمایا ان کو ساتھ یہ بھی کہیں نگاہیں بھی جھکانی ہے، شرمگاہ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ فرمایا یہ ان کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ ازکا جو بہت زیادہ تزکیہ نفس والا ہے، جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنی روح کو پاکیزہ کر لیا۔ اور کیسے ہوگا؟ فرمایا محبوب ان کو کہیں نگاہیں بھی جھکا کے رکھنی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہ ان کے لیے بڑا اعلیٰ کام ہے۔ یہ ان کو میرے ولایت کے بندوں کی صفوں کے اندر شامل کر دے گا۔ ان کو بتا دے محبوب۔ اچھا، پورے قرآن کا اسلوب ہم دیکھیں نا جی، تو قرآن میں عمومی طور پہ مردوں کو حکم ہے، اور اسی حکم کے تحت عورتوں کو حکم ہے۔ عورتوں کے لیے الگ سے عمومی طور پہ حکم نازل نہیں ہوا پورے قرآن میں، چند مقامات پہ عورتوں کو الگ سے بتایا گیا، لیکن پوری حدیث اور قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ بات مردوں سے ہونی ہے، مخاطب مرد ہونے ہیں۔ اس حکم کے اندر پھر عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، یعنی جو بات کرنے کا انداز ہے، جو صیغہ ہے، وہ عورت کا نہیں لگے گا، وہ مرد کا لگتا ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا جی، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہی ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہی ہے، تو بات بے شک عورت کی بھی کرنی ہو نا جی، تو اللہ رب العزت نے ذکر مرد کا ہی کیا۔ اس مرد کا ذکر کر کے تو پھر مسئلہ عورت کے لیے بھی فرمایا یہی ہے، لیکن یہ معاملہ دیکھیے گا، سیم لفظ وہی۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 پڑھی ہے میں نے، اب 31 دیکھیے گا، صرف اس کے اندر صیغہ چینج ہوا ہے، باقی لفظ وہی ہے۔ وَقُلْ پہلے بھی تھا کل، اور یہاں بھی ہے کل۔ اوپر تھا للمؤمنین، اس سے مراد ہوتا ہے مومن مرد، نیچے کیا آ گیا؟ للمؤمنات، مومن عورتوں، سیم لفظ آگے۔ یغضضن، اوپر تھا یغضو، لفظ وہی ہے لیکن یہاں عورتوں کے لیے استعمال ہوا، سیم لفظ وہی۔ بالغ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ مومن عورتوں سے فرما دیں، اے محبوب آپ فرما دیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قریب لفظ ہیں، کوئی دور بھی نہیں، ایک پہلے سپارے کی بات ہے، ایک 25ویں سپارے کی بات ہے، ایسے نہیں ہے۔ سورت بھی وہی ہے، پارہ بھی وہی ہے، اوپر آیت نمبر 30 ہے، نیچے آیت نمبر 31 ہے۔ اور قرآن کا انداز کیا ہے؟ مردوں جو حکم اللہ اگر یہ اکیلی آیت اتار دیتا تو کیا اس کے اندر عورتیں شامل نہیں ہونی تھی؟ شامل ہونی تھی، لیکن یہ کوئی خاص بات ہے۔
स्पेशल हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब मोमिन मर्दों से जो बात कही है ना, सेम वही बात मोमिन औरतों से भी कह दे। तो फिर ये कुरान की आयत नाज़िल होगी वकुल्लिल मुमिनाति यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्न। इरशाद फरमाया आप मोमिन औरतों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहों को झुका के रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और हम कभी इस तरह की बात वो अपनी कम से कम बीवी से भी नहीं कर पाते, और बीवी के ज़रिए से बीवी को कहलवा के औरतों से बच्चियों से भी नहीं करते। जब सारी ज़िंदगी हमने इस तरह की तालीम और मामलात नहीं करने तो मामले ख़राब होंगे। फिर अगर इन चीज़ों की ज़रूरत ना होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों नाज़िल फरमाता? महबूब आप कह दें इनसे, अगर ये बात दुरुस्त ना होती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद ना फरमाते। और इसके अंदर एक लफ्ज़ का इजाफा है और हुक्म का इजाफा है, वाला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। मर्दों को ये जुमले इरशाद नहीं फरमाए, औरतों के लिए फरमाए। सेम आयत वही है जो मर्दों के लिए है, सेम आयत औरतों के लिए। इसी आयत के अंदर इस चीज़ का इजाफा कर दिया, वाला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। फरमाया अपनी छुपाने वाली चीज़ें ज़ाहिर ना करना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ऐ औरतों जो तुम्हारी छुपाने वाली चीज़ें हैं, बल्कि फरमाया महबूब आप इनको कहें, आप इनको बताएं। निगाहें झुका के रखनी है, शर्मगाहों की हिफाजत करनी है। शर्मगाह ये सार आगे वाला मकाम और पीछे वाला मकाम शर्मगाह। फरमाया शर्मगाहों की हिफाजत करनी है। और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ कि औरतों को ख़ास तौर पे हुक्म दे दिया कि अपनी छुपाने की जो चीज़ें हैं, अपनी जो जीनत है, अपना जो हुस्न है, ये ज़ाहिर नहीं करना। इल्ला मा ज़हर मिन्हा, सवाए उस हिस्से के जो खुद बखुद इज़ार है। अब ये पाँव खुद बखुद ज़ार हो गए, हाथ ज़ार हो गए, एक मजबूरी की सूरत बन गई, चेहरा नंगा करना। अब चेहरे के बारे में भी हम गुफ्तगू सुनते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों की निस्बत यहाँ औरतों के एक अज़ाफ़ी हुक्म दिया कि जीनत इसको छुपा के रखना है। अब देखें होता क्या है, सारे मामले जीनत दिखाने के नहीं है। सारा दिन हमारी औरत बहू बेटी घर में रही, उसी तरह रही, आम रूटीन। जैसे ही घर से बाहर जाना है तो बन सवर के जाना है। और अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह का नबी क्या कहता है, ना खूबसूरती की चीज़ दिखानी नहीं है, अपनी जीनत का इजहार करना ही नहीं है। वहाँ ना बाप को समझ आती है, ना बेटे को समझ आती है, ना भाई को समझ आती। सख्ती का पहलू, बन सवर कर जाना ही ज़रूरी है, बन ठन के जाना ज़रूरी है। तो वो जो आम रूटीन है अल्लाह ने तो उसको फरमाया ना चीज़ों को छुपा के रखो, जो चीज़ें छुपाने वाली हैं उनको छुपा के रखो। तो जब अलग से खुशबू लगा ली तो ये तो अज़ाफ़े ही ऊपर से हो गया। अब जिसने, अब देखें किसी बंदे ने खुशबू लगाई हो, उसकी तवज्जो नहीं भी उठी, और पीछे मुड़ के देखता है यार किसने लगाई है। जब खूबसूरत लिबास पहना है और जाज़बे नज़र ऊपर गाउन पहना है जो नज़र को अट्रैक्शन करे, जो नज़र को खींचे अपनी तरफ, तो वो भागे में नज़र जानी है, ये क्या है? तो एक तो पहले अल्लाह ने हुक्म दिया छुपा के रखो, तो हम छुपाने में उल्ट कर रहे हैं, हम उन्हें और इजहार शुरू कर दिया। खुशबू लगाना हकीकत में इजहार की सूरत है, अपनी तरफ मदू करने की एक अलामत है। खूबसूरत कपड़े और ऐसे किस्म का लिबास के हर देखने वाले की नज़र पड़े, ये असल में इज़्ज़त नहीं है, ये इज़्ज़त ख़राब करने वाली बात। जब अल्लाह ने फरमाया महबूब इनसे कह दें कि अपनी आंखों को झुका के रखें, ज़ेबाइश की चीज़ें छुपा के रखें, शर्मगाह की हिफाजत करके रखें, तो हमने अल्लाह और उसके रसूल के सारे हुक्मों की नाफरमानी शुरू कर दी। जब मजीद हम देखते हैं तो कुरान पाक में हुक्म, ये तो 2 आयतें थी, आगे फिर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना। अलग अलग बात की। ए महबूब, सबसे पहले फरमाया ए महबूब अपनी बीवियों को, ए महबूब अपनी बेटियों को, ए महबूब सारे मुसलमानों की औरतों को, ये बात कह दो।
یہ میں کوئی اپنی طرف اضافہ نہیں کر رہا، یہ قرآن کا اسلوب ہی ایسے ہے۔ اے محبوب اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور پورے جہان کی عورتوں کو، پورے جہان کے جو مومن مرد ہیں ان کی عورتوں کو یہ حکم دے دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر ہو اس کو اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیں، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں نقاب کہہ سکتے ہیں، پردہ کہہ سکتے ہیں، تو چادر ہو چہرے کے اوپر اس کو لٹکا لیں۔ ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین، فرمایا کہ اس سے ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی، یہ جو معاملہ ہے اس سے وہ پہچانی نہیں جائیں گی۔ کسی مرد کو ان کے بارے میں یعنی لباس ایسا ہو، اللہ نے فرمایا برقع ایسا ہو، گاؤن ایسا، پتہ نہ چلے یہ بی بی ہے کہ یہ بچی ہے، پتہ نہ چلے یہ کون ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں گا کہ جس طرح ہمارے آج کل برقعے ہیں، ہم نہیں پہچانتے کہ یہ کس کی بچی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ کس کی بیٹی ہے۔ اب اس کے اندر کیا یہ شعور نہیں بندے کو ہوتا کہ یہ خاتون جا رہی ہے کہ یہ ایک بچی جا رہی ہے؟ ہم نے اپنا لباس ایسا، اللہ پاک نے واضح فرما دیا ذالک ان یعرفنا فلا یؤذین، تو میں ان کا گاؤن ایسا ہونا چاہیے، برقع ایسا ہونا چاہیے، اوپر جو اوڑھتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے، یہ پہچانی نہ جائے، پہچان نہ ہو یہ کون ہے۔ اب بھی الحمدللہ جو بچیاں دعوت اسلامی کے اداروں میں پڑھتی ہیں یا وہاں وابستہ ہیں، ان کا گاؤن دیکھیں محسوس ہی نہیں ہوتا، کوئی کتنا کھلا ڈولا، پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ خاتون جا رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی بچی جا رہی ہے، وہ جسم کے کسی حصے پہ نگاہ پڑتی کوئی۔ تو یہ قرآن کی صحیح فرما برداری و اطاعت ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے، اوپر گاؤن ایسا ہونا چاہیے، پہچان ہی نہ ہو۔ فرمایا جب ایسا معاملہ ہوگا نا پھر ان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، پھر کوئی ان کو تنگ بھی نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ چھیڑ خانی بھی نہیں کرے گا۔ تو جب ہم نے سارے طریقے اللہ کے حکم کے خلاف کیے اور پھر ہم کہیں کہ چھیڑ خانی ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں مردوں کے گھر میں اپنی بچیاں نہیں ہیں، وہ مرد تو غلط کر رہے ہیں لیکن وہ باپ بھی غلط کر رہا ہے جس نے اجازت دی ہے ایسا برقع پہن کے جانے کے لیے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان کا برقع، ان کا لباس، ان کا گاؤن ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ان کی معرفت نہ ہو سکے، ان کی پہچان نہ ہو سکے، ان کا پتہ نہ چلے یہ کون سی ہے، اور فرمایا جب ایسا کر لو گے پھر ان کو تکلیف نہیں ہوگی، پھر ان کو اذیت نہیں پہنچے گی۔ اور اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو الگ نہیں کیا، سرکار کی بیٹیوں کو الگ نہیں، اسپیشل حکم دیا۔ آج ہمارے وہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں سانو بڑا یقین ہے بچی اتے، وہ وقت دی رابعہ بصریہ بھی ہوئے نا پھر بھی یہی حکم جے، یہ تو بی بی فاطمہ تو زہرا واسطے حکم ہے، اے جڑا حکم پڑھنا پیا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ واسطے حکم ہے۔ سرکار کی بیویوں اور سرکار کی بیٹیوں کا اسپیشل نام لیا، اور پھر یہاں اشارہ تھا ہمیں کہ یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ ترتیب دیکھیں نا کیسی ہے، پہلے نبی کی بیویوں کا بات ہوئی، پھر نبی کی بیٹیوں کا ذکر ہوا، اور پھر تیسرے نمبر پہ مومنوں کی عورتوں کا ذکر ہوا۔ معلوم ہوا اسلام کے اندر درجے بھی یہی ہیں، سب سے بلند سرکار ہیں، اور پھر سرکار کی بیویاں ہیں، پھر سرکار کی بیٹیاں ہیں، پھر آپ مسلمانوں کی عورتیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے محبوب اپنیاں ساریاں بیویاں نو کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو۔ معلوم ہوا بچی جتنی پارسا ہو، بچی جتنی نیک ہو، کبھی اس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، کبھی اس نے کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا، وہ جتنی پارسا ہے اللہ اس کو اور پارسا کرے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر شریعت کی یہ پابندیاں باقی رہیں گی، پردہ باقی رہے گا، گاؤن باقی رہے گا۔ اور ہم کہہ دیتے نہیں سانو یقین ہے، اسی اس وقت تو کلی بچی فیصلہ آباد ٹور دینے جی، اسی کلی بچی جہاں لوٹ ٹور دینے جی، سانو بڑا یقین ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب پہلے اپنی بیویوں کو حکم دو، پھر اپنی بیٹیوں کو حکم دو، اور تیسرے نمبر فرمایا اب مومنوں کی بیٹیوں کو اور مومنوں کی بیویوں کو حکم دو کہ پردہ لازمی ہے، پردے کے بنا بات نہیں بننا۔ اب جب یہ پردہ شرعی کریں گی اللہ کرم فرمائے گا، کوئی ان کو تکلیف بھی نہیں دے سکے گا، کوئی ان کے ساتھ چھیڑ خانی بھی نہیں کر سکے گا۔ اب یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک سنیں گے، علامہ البانی نے کہا یہ حدیث پاک صحیح ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاولی لما انزل اللہ، فرماتی ہیں کہ اللہ پاک پہلی مہاجر عورتوں کے اوپر رحم فرمائے. پہلی مہاجر عورتیں جو گزر گئی ہیں، جنہوں نے شروع اسلام آتے ہی اسلام قبول کر لیا، ان ہماری وڈیری ماؤں کے اوپر اللہ رحم فرمائے. کیوں؟ وہ کہتی ہیں جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ پردے کی آیت نازل ہوئی تو کیا کیا؟ انہوں نے اپنی سب سے موٹی چادریں پھاڑی اور انہیں اپنے چہروں کے اوپر ڈھانپ لیا، اپنے پر اوڑھ لیا. چادر بھی پتلی نہیں، موٹی، تو پھر انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر ان کو ڈھانپ لیا. معلوم ہوا کہ یہ چہرے کا پردہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی ہے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں کتنا مقدس دور ہے، صحابہ کتنے عظیم ہیں. اچھا اس دور کے جو لوگ بھی تھے، اب جتنی برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، جتنی برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سب کچھ موبائل کے اندر ہی آ جائے گا. یہ تو ان لوگوں کے تصور میں بھی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی دیکھیں اتنا پرامن زمانہ، تو پھر بھی انہوں نے کہا نا چادریں پھاڑی اور موٹی چادریں اپنے چہروں کے اوپر لٹکا دی کہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا میری امت کی 2 جماعتیں جہنم میں جائیں گی. ایسی عورتیں جو بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوں گی مگر لباس کی باریکی کی وجہ سے یا فٹنگ کی وجہ سے حقیقت میں ننگی ہوگی، اور مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. ان کے سروں پر اونٹوں کی کوہانوں کی طرح فیشن ہوگا، فیشن کیا ہوگا. جنت میں داخل ہونے اور ہوں گی نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، نہ ہی یہ جنت میں داخل ہوں گی، اور دور دور تک جنت کی خوشبو پہنچے گی. فرمایا خوشبو کوئی نہیں ہم. وہ اپنے لباس سے، اپنے حسن سے، پرفیوم سے، مختلف کریموں سے وہ دوسروں کے اندر اٹریکشن پیدا کریں. فرمایا یہ جنت میں نہیں جا سکتی. اور آگے فرمایا ایسے مرد جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دمبوں کی طرح کے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگ مارتے ہوں گے، جو ظلم و تشدد کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنے ماتحتوں پر، اس کے اندر عورت بھی شامل ہے، اس کے اندر وہ کام کرنے والا غریب بندہ بھی شامل ہے، جس کے اوپر وہ ظلم ہی کرتے رہا، کوڑا ہاتھ میں ہے اور ہر وقت ہی ظلم، ہر وقت ہی مار داڑ. فرمایا جنت کے اندر نہیں جا سکتے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سماعت فرمائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ پاک نے فرمایا اور اپنے گھروں کے اندر ہی ٹکی رہو. اے جنہوں سے کہتے ہیں بالکل اپنے آپ بندہ بن کے روک لے، بھائی نکلنا ہی نہیں باہر، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں وَقَرْنَ، بالکل روک جوڑ کے رکھو اپنے گھروں کے ساتھ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ جو عورتیں ہیں نا جی، اپنے آپ کو گھر کے اندر باندھ کے رکھیں، وہ گھر کے اندر ٹکی رہیں، گھر کے اندر ہی رہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور فرمایا کہ پہلے زمانہ جاہلیت کی بیویاں جس طرح زینت اپنی ظاہر کرتی تھیں، ان کو بولو زینت ظاہر نہیں کرنی. یہ اسلام ایک ایک چیز کا درس دیتا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، فرمایا کہ یہ زکوٰۃ بھی دیں، نماز بھی پڑھیں. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا کہ اپنے محبوب کی یہ جو ہے وہ اطاعت بھی کریں. آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور فرمایا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھرانے والوں ان سے اللہ پاک گندگی دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے اور خوب پاک کر دے. یہ سارے حکم کس کو نازل ہوئے؟ یہ ہماری ماؤں بیٹیوں کو تو بعد میں حکم نازل ہوئے. سب سے پہلے قرآن نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا، سرکار کی بیویوں کو حکم دیا. اتنے مقدس لوگوں کا کہ گھر کے اندر، گھر سے باہر نہیں نکل. اب تو ہم نے 50 ایسے کام بنا لیے کہ بیویاں گھر سے باہر ہی رہیں، بچیاں گھر سے باہر ہی رہیں. کتنا خوبصورت طریقہ دیا کہ نا ان کو بولو گھر کے اندر ٹکی رہیں. اور کن کو؟ ازواج مطہرات کو، جن کے بارے قرآن کہتا ہے پورے جہان کی عورتیں ان کے مثل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ یہ میرے نبی کے نکاح میں آ گئی ہیں. ان عورتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے محبوب اپنی بیویوں کو کہہ دو
یہ بالخصوص حکم سرکار کی بیویوں کو ہے، پھر بالعموم پوری دنیا کی مسلمان عورتوں کو۔ اور پہلے جب یہ حکم نازل ہوا، اسی حکم سے پہلے فرمایا کہ اپنے اے محبوب ان کو کرو گھروں کے اندر ٹکی رہیں، اور زمانہ جاہلیت جیسی زینت کا اظہار نہیں کرنا، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ہے۔ کیوں؟ اللہ تو چاہتے یہ ہے تمہیں پاک کر دے۔ اے نبی کے گھر والیوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے، تمہیں خوب صاف کر دے۔ معلوم ہوا یہ طریقے اپنائیں گے تو بچیاں پاک صاف رہیں گی۔ یہ طریقے کون سے؟ گھر کے اندر ٹکی رہیں، نماز کی ادائیگی کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک ان کو بھی پاک صاف کر دے گا۔ صحیح حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے اوسط کے اندر اس کو لکھا، فرمایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے شیطان اسے گردن اٹھا کر دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کے اس سے زیادہ کبھی قریب نہیں ہوتی جس قدر وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر قریب ہوتی ہے۔ اللہ کے قریب سب سے زیادہ عورت کب ہے؟ جب اپنے گھر کے اندر۔ صحیح حدیث میں فرمایا عورت کا قرب اپنے رب سے زیادہ کب ہے؟ جب اپنے گھر کے اندر ہے۔ ایک صحابیہ عورت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، میں ان کا نام دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے یہاں ان کا نام مل جائے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے نماز کی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر کے اندر والے کمرے میں تیرے لیے نماز پڑھنا سین میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور سین میں نماز پڑھنا تیرے لیے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا یہاں میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس صحابیہ عورت نے جو چاہتی تھی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کے نماز پڑھا کروں، اس صحابیہ عورت نے اس کمرے کے اندر پھر اپنی جائے نماز بنا لی جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا تھا، روشنی کم ہوتی تھی، وہاں ہی وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتی رہی۔ فرمایا تیرے لیے نماز پڑھنا بھی افضل ہے، وہ کہ جو سب سے زیادہ گھر کے اندر والا حصہ ہوگا۔ اب عورت کے لیے اللہ کے قرب والا مقام کون سا ہے؟ جتنا وقت وہ اپنے گھر کے اندر ٹکی رہتی، گھر کے اندر رہ کے فلمہ ڈرامے وہنے نہیں، کار دے کام کاج بھی کرے، گناہ دا کام نہ کرے، روے کار ہی بس، تو وہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے۔ دین اسلام نے بڑا پیارا ہمیں اسلوب دیا۔ اگر آپ مکہ مکرمہ کی پوری حج کی یا عمرے کی پوری تفصیل اپنے ذہن میں بٹھائیں تو یہ چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی، بڑی واضح ہو جائیں گی۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں تھوڑی بلند آواز سے مرد کو لگانے کا حکم ہے، عورت کو حکم ہے نا 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 اچھی آواز نہ لبیک اللہم لبیک نہیں کہنا، نیویں آواز۔ جیڑا اسلام لبیک اللہم لبیک کعبہ شریف دے اندر اچھی آواز نہ نہیں آکھن دیندا، وہ گانے گان دے گا، کوئی اور معاملے دے اندر اچھی بولن دے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے یہ بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت نعت خوانی مائک کے اندر کرے، باہر اس کی آواز جائے، اسلام کوئی نہیں اجازت دیتا۔ اور جو خواتین ایسے کرتی ہیں یہ ذہن میں بٹھا لیں اہل سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو خواتین بلند آواز سے کہ باہر سارے مردوں تک آوازیں جا رہی ہیں، سپیکر کے اندر چل رہے ہیں، کوئی بھی سنی عالم دین اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا، اور نہ ہی ہمارے نزدیک یہ جائز ہے۔ عورت کی آواز عورت ہے، ہاں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنی ہے مخصوص عورتیں ہوں اور ان کی آواز مردوں تک نہ جائے، بس وہ کرے نعت خوانی، اور با پردہ طریقے سے۔ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خاتون پڑھ رہی ہے اور سارے گھر کے مرد وہاں موجود ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو کعبہ شریف میں اس کو بولا کہ نہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی تیری آواز کی وہ نیچے ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ جو ہم طواف کرتے ہیں نا جی، پہلے جو 3 چکر ہیں ان کو اکڑ کے کرنا ہوتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ اکڑ کے کرو۔ پہلے 3 چکر جو لگائے جاتے ہیں اکڑ کے کیے جاتے ہیں۔ فرمایا عورتیں نہ کریں،
عورتوں کی عفت اور ان کی پارسائی کا معاملہ ہے، بس وہ اپنے آپ کو سیو کریں، وہ رمل نہ کریں، وہ اکڑ کے نہ چلیں. ان کو روک دیا کہ نہ کعبے دے اندر بھی تسی انج نہیں کرنا. دیکھیں عام جگہ سے بندہ مسجد کے اندر آ کے زیادہ ڈر جاتا ہے، اور جب بندہ ویسے ہی حرم کعبہ کے سامنے ہو تو بندہ وہاں پہ کیوں نہیں ڈرے گا؟ اس کے باوجود وہاں حرم کعبہ کے اندر بھی کہا نہ عورت رمل نہ کرے. اتنے اسی کہنے جی نہیں وہ پروگرام سکول دا تے او دے اندر نا بچی نے حصہ لیا جی. کیدے وچ حصہ لیا؟ وہ گانا چلتا پیا سی، وہ پیچھے انہیں ماڑا جہاں نا کوئی ڈیمو شیمو کیتا ہے تے وہ اسی بڑے کپ دا جیت کے آئی جے 50 اپنے رشتے داراں نوں اسی دسنے، پھر سکول والے اے ویڈیو منو ٹوریو جی، پھر سٹیٹس لانے پوری فیملی نوں دسنے جی. اللہ کہتا نہ میرے گھر کے اندر بھی عورت اس طرح کر کے نہ چلے. نہیں وہ عورت ہے. اور پھر اللہ کے بندوں دیکھیں یہ کتنی واضح بات ہے، کتنی واضح بات. آپ سارے جانتے ہیں سعی کس کی سنت ہے؟ صفا مروہ میں دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے؟ نہیں. اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے؟ نہیں. وہ تو عورت کی سنت ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ عورتوں کو حکم ہوتا کہ عورتیں حضرت مائی ہاجرہ کی سنت کو ادا کرتی. اللہ فرمایا، اللہ کے نبی فرمایا نہ مرد بھجن گے عورتیں نہیں بھجن گیا. کیوں؟ وہ چھپان والی چیزاں. عورت ایک نازک صنف ہے. وہ اسی انج تھے وہ میراتھن ریس دے اندر بھجائی پھرنے ہیں جی. دوڑوں کے اندر ہم نے عشے لگوا دیے، ہم نے والی بال ان کا کھیلنے کے لیے اجازت دے دی، حتیٰ کہ کبڈی تک کھیلنے کی عورتوں کو ہم نے اجازت دے دی. اور چھوٹی چھوٹی کھیلیں وہ ہمارے ان گاؤں لیول پہ ہونا شروع ہو گئی. سکولوں کے اندر مختلف اداروں کے اندر یار صفا مروہ کے اندر دوڑنا سی نا جی. اصل سنت بی بی پاک دی سی، حضرت حاجرہ دی. فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک سنت حضرت حاجرہ دی ہے. بے شک وہ دوڑے سن، لیکن خاتون نہیں دوڑے گی. ایسے مقام تھی آ کے جتنے سبز بتیاں لگیاں نے، ہر عمرے والا بندہ جاوے گا، بندہ بھجے گا عورت نہیں بھجے گی، مرد دوڑے گا عورت نہیں. جب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہم کیا کریں؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے گا. حضرت عاتقہ بنت زید یہ حضرت صدیق اکبر کی بیوی تھی. ان کا انتقال ہو گیا حضرت صدیق اکبر کا. بڑی پارسا بی بی. سعید بن زید ان کے سگے بھائی ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. بڑی ذوق والی اور بڑی عبادت. اگر صحابیہ عورتوں میں ہم عبادت دیکھیں نا جی، عبادت کے اندر چند عورتیں نکلیں گی ان کے اندر ان کا نام بھی آتا ہے جن کو بڑا ذوق تھا عبادت سے، بڑا شغف تھا عبادت سے. انہوں نے کیا کیا؟ ان کی صورتحال یہ، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے نکاح ہوا، ان کا انتقال ہو گیا. پھر حضرت عمر سے نکاح کر لیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا حضرت عمر سے جب نکاح کیا نا جی، سرکار کے دور میں خواتین مسجد نبوی میں جاتی تھیں. سرکار کے دور میں خواتین مسجد نبوی میں جاتی تھی، نماز پڑھتی تھی. بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو یہ دور ہمارا چل رہا ہے، اگر یہ دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو سرکار نے خواتین کو مسجد آنے سے روکنا تھا، مسجد آنے سے روکنا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ دور بڑا پارسا دور ہے. ابھی سارے صحابہ موجود ہیں. سرکار فرمائے سب دوروں سے اعلیٰ دور میرے صحابہ کا دور ہے. سب سے اعلیٰ دور کی بات ہو رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار اگر یہ دور دیکھ لیتے تو سرکار نے عورتوں کو مسجد آنے کی اجازت نہیں دینی تھی. اس دور کا معاملہ دیکھیں، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھان دی اجازت ہے، شہر جا کے خریداری کرنے دی اجازت ہے. ساریاں اجازت ساڈے والوں تو ساری اجازت نے، سارے کام بیبیاں نے کرنے نے. اسی صرف پیسے لے آگے کمانے نے، ڈیرا کم شم کرنا ہے. پورے خاندان دے اندر شادی ہوگی، خرید و فروخت بیبے نے، گھر دا کام کمانا خرید و فروخت بیبی نے. سانو آمدی نہیں خرید و فروخت، ہم چاہتے بھی نہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں جی یہ مسائل کھڑے ہو گئے. مسائل تو میں نے کھڑے کیے. اللہ نے فرمایا یہ گھر میں روکے رکھنے کی چیز ہے، ہم نے اس کو حسن زینت بنا دیا، بازار کی زینت بنا دیا. تو ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی. انہوں نے کہا عمر میری ایک شرط ہے، اس شرط پر تیرے ساتھ نکاح کرتی ہوں، تو مجھے اللہ کے گھر میں جانے سے روکے گا نہیں. بڑا ان کو ذوق تھا عبادت کا. فرمایا عمر سن لو، نکاح کروں گی شرط پہ کہ اللہ کے گھر میں، باقی تیری ہر چیز مانوں گی، پر اللہ کے گھر میں نماز میں اکیلے نہیں پڑھنی، با جماعت پڑھوں گی، اللہ کے گھر میں جا کے پڑھوں گی. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے.
قبول ہے۔ تو یہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتی۔ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان 10 صحابہ میں جن کو سرکار نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ خلفائے راشدین کے بعد یہ بلند درجے کے صحابی ہیں عشرہ مبشرہ۔ حضرت زبیر سرکار کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب انہوں نے بڑی حکمت کا اندازہ، بڑی حکمت کا ان کے ساتھ بھی یہی شرط، مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ صحابہ کے اندر پھر مختلف طرز کا رہا، اختلاف رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا او یار وہ یہ کیا ہو گیا، فلاں ایسے نماز پڑھتا ہے تو فلاں ایسے نماز پڑھتا ہے، سارے سچے کوئی نہیں، وہ بھی سچے نہیں تو وہ بھی سچے نہیں، اور آل کے بالکل دین ہی چھڑ کے بہ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو دور صحابہ میں دیکھیں کتنے صحابہ کہتے تھے، نبی پاک کے دور کے فوراً کی بات ہے، کتنے صحابہ اور صحابیات کہتی ہیں عورت کو مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کتنے صحابی اور صحابیات کہتی ہیں پڑھنی چاہیے۔ اختلاف تو رہا صحابہ میں، پھر ہم کہیں سارے صحابہ غلط ہو گئے، انہیں نہیں یار ساری سے امام اعظم کہتے ہیں رفع دین نہ کرو، امام شافعی کہتے ہیں رفع دین کرو، پھر یہ مطلب دووے غلط ہو گئے، کدی منیت کدی نہ منی۔ اللہ دے بندیا ایک امام دی من اپنی زندگی گزار سارے ان چھڑ دے، تو سارے اختلافات جو بچ جائے گا، تنوں کی لوڑ ہے کدے انہوں سن کدے انہوں سن کدے انہوں سن، تا تے تیرا ایمان خراب ہوتا ہے، تو خود متزلزل ہونا ہے، کدے کسے نو سننا ہے کدے کسے، ہر جگہ تو چسکے لینا ہے تو، پھر تو کہنا نہیں یار مجھے نا نہیں کسی پر یقین نہیں ہے، اور پھر اچھا ہوتا کیا ہے، پھر علماء کی نفرت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جب علماء کی ہوتی ہے پھر دین کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ دین سے ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف اور ایک مسئلہ نہیں، سینکڑوں مسئلے صحابہ کے دور کے اندر اختلاف تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ اختلاف میری امت کے اندر رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ جتنا زیادہ اختلاف ہوگا عمر دین اور تحقیق کی اتنی زیادہ عقائیاں کھلیں گی۔ یہ آپ کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ کے تو دیکھیں اختلاف کے فائدے کتنے ہیں۔ آپ جس بھی بڑے کسی بندے سے جس نے دنیا کا علم پڑھا ہو وہ بولے گا یہ اختلاف جو ہے یہ ہر چھپی ہوئی چیز کے کھوج کا ذریعہ بنتا ہے، اور اختلاف بہتر ہوتا ہے۔ اختلاف ہی ہمیں مزید تحقیق پر ابھارتا ہے، اگر اختلاف نہ رہے پھر تحقیق ختم ہو جائے گی، تو یہ ہمیشہ تک تحقیق باقی رہے گی۔ اچھا ہم بات یہ کر رہے تھے، وہ بی بی حضرت عاتقہ کہنے لگیں کہ منو مسجد نماز پڑھ تو نہیں روکنا، پھر میں ٹھیک ہے۔ ایک دن نا جی یہ فجر کا وقت تھا یا عشاء کا وقت تھا، یہ چھپ کے بیٹھ گئے، زبیر بن عوام حضرت عاتقہ کے شوہر یہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ جس وقت ان کے قریب سے گزری نا ان کی کمر پہ ہاتھ لگایا یا ان کو چٹکی اس طرح کر کے کاٹی، چھپے ہوئے تھے، اپنا چہرہ آپ سائڈ پہ ہو گئے، آپ مسجد گھر سے واپس آ گئی۔ تو حضرت زبیر بن عوام گھر میں آئے نا جی تو بڑی پریشان بیٹھی، فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی آج کے بعد میں مسجد نہیں جانا، حالات خراب ہو گئے، زمانہ وہ نہیں رہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس لیے کتنی آرزو اس بی بی کی، آپ دیکھیں مسجد جانے کی کتنی آرزو۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں نمازیں پڑھتی رہی، حضرت عمر سے باقاعدہ معاہدہ کیا میں مسجد نبوی کے اندر جا کے نماز پڑھوں گی پھر نکاح کروں گی۔ حضرت زبیر سے یہ معاہدہ کیا کہ مسجد کے اندر ہی مجھے سکون آتا ہے نماز پڑھنے، وہاں جا کے نماز پڑھوں گی۔ لیکن ایک بندے نے پشت پہ ہاتھ لگایا، بس وہ بھی اپنا شوہر تھا، کہا کہ آج کے بعد میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا مسجد۔ کیوں نہیں جانا؟ فرمایا حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہماری خواتین کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے بندو آج زمانہ جس طرح گزر رہا ہے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، سب سے اولا اور افضل طریقہ یہی ہے کہ 8 کلاسیں ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہیں۔ ہم سکول کی تعلیم کے خلاف کوئی نہیں ہے، اگر آپ مشورہ قبول کریں نا جی یقین کریں کبھی آپ دعائیں دیں گے۔ آج کل جس طرح کے حالات ہیں اسکولوں کے کالجوں کے، ویسے بھی ہر جگہ کی، عام طور پہ ہمارے گھروں کے جو معاملات ہیں، آپ پارٹیوں میں چلے جائیں، چھوٹے موٹے معاملات میں چلے جائیں، جب دین بار بار کہہ رہا ہے کہ گھر میں روکے رکھو، گھر میں روکے رکھو، آسان سا حل یہ ہے۔ اچھا گھر میں بھی آج رہیں گی تو کیا کریں گی؟ ٹی وی اور موبائل کا غلط استعمال کریں گی۔ 8 کلاسیں ماشاءاللہ بڑیاں ہوندیاں، اور پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے گاؤں کے اندر ادارہ موجود ہے، کہیں باہر بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ دین سیکھیں۔ 5-6 سال تک کی عمر میں 5-6 سالوں میں ان کا پورا درس نظامی عالم کورس پورا ہو جائے۔ آپ شروع دیکھیں نا جی قرآن کا ترجمہ ہے، شروع دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، شروع دیکھیں اخلاقیات ہیں ان کے سلیبس کے اندر۔ 5-6 سال کے اندر وہ کورس بھی پورا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد نکاح ہو جائے، ساری زندگی سکھ کے اندر گزاریں گے۔ اللہ کے بندو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد ہی حضرت عائشہ صدیقہ کا کال پڑا، انہوں نے کہا جی یہ دور اگر بن جاتا تو سرکار خود منع کر دیتے مسجد میں آنے سے، اس دور میں مسجد میں آنے سے منع ہے، اسی پڑھا کے کہنے نہیں جی بچی فلان جگہ چلے جائے، فلان جگہ چلے جائے، فلان چل جائے۔
ہم نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ کتنے پرائیویٹ سیکٹر ایسے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے بھی ایسے ہیں، وہاں پہ بچیوں سے وہ ہر قسم کے انٹرویو پہ آپ پاس ہو گئے، صرف آخر پہ بات یہی ہے کہ اب ہمارے ہاتھوں پہ اگر ناچو گی تو رکھ لیں گے۔ اللہ کے بندو، آپ سارے دیکھتے ہیں ہماری جتنی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر ہیں، وہ یہاں جب بھی خاتون کو رکھا جاتا ہے، اگر آپ ان کی پیک کو اب بھی دیکھیں، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی لازمی ہے کہ عورت ایسی رکھیں گے جس کی آواز خوبصورت ہو، عورت ایسی رکھیں گے جو حسن والی ہو، عورت ایسی رکھیں گے جو ینگ ہو۔ یہ کیوں چیزیں انہوں نے رکھ لی؟ ہم تو اگر اپنی ایب کے اوپر ہم نے کہیں سفر کرنا ہو، میپ بھی لگائے، وہاں پر بھی عورت کی آواز انہوں نے داخل کر دی۔ ہم ایئرپورٹ پہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آواز عورت کی آ رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے قرآن میں کہا، قرآن میں، اے نبی کی بیویوں، جب آپ سے کوئی بندہ مخاطب ہو، آواز نرم نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے نرم نہیں ہونی چاہیے۔ اور کن کو؟ پورے جہان کی سردار عورتوں کو قرآن کہہ رہا ہے آواز کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، آواز کے اندر تلخی ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا، آپ کسی بھی ادارے کے اندر کام کروا کے دیکھ لیں، کیا اس کے اندر یہ شرط نہیں ہوتی کہ عورت ہر بندے کو ڈیل کرے گی نرمی سے؟ اور جو پرائیویٹ اداروں کے اندر عورتوں کے لہجے ہیں اپنے سٹاف کے ساتھ، وہ لہجے اگر شوہر کے ساتھ ہو جائیں تو وہ شوہر تو ساری زندگی ناچتا پھرے کہ یار اتنے میٹھے انداز سے میری بیوی مجھ سے بولتی ہے، اتنے اچھے انداز سے مجھ سے کلام کرتی ہے۔ باہر جو انداز ہوتا ہے کلام کا، وہ انداز گھر کے اندر نہیں ہوتا۔ تو مہربانی فرمائے، ہم کوئی آپ کی دشمن نہیں ہے، عورت کی تعلیم کے دشمن نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس میں سے کسی کے ساتھ مخالفت ہے، صرف آپ لوگوں کے ساتھ اس میں وفا ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے اندر بڑی بہتری ہے۔ 8 کلاسیں ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہیں، 8 کلاسیں پڑھ جائیں، اگر نہیں دل رکتا تو 10 کلاسیں ماشاءاللہ بڑی ہیں، تو یہ 8-10 کلاسیں پڑھ کے آگے درس نظامی شروع کروائیں، اس کے بعد ان کا نکاح کر دیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور یہ چیزیں اپنے اوپر بھی لاگو کریں۔ اللہ رب العزت نے صرف عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی حکم دیا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ فیس بک نے آ کے، یوٹیوب نے آ کے ہمیں تو کسی کام کا نہیں چھوڑا، اور ہم مزید اس کے دل دادا ہو گئے۔ ہمیں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، یہ 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی گزر جائے گی، اللہ پاک ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو کیا بنے گا؟ اپنے مستقبل اور آنے والے معاملات کو دیکھیں، وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔